अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और इसी तरह सर्दी का जो मौसम कराची में आया हुआ, जैसे कि आपको पता है कि शदीद वाली सर्दी हो चुकी है। सुबह हम भी खूब अपर और गरम गरम कपड़े पहन के फिर चैनल की तरफ रवाना होते हैं, क्योंकि 9 बजे मैं ऑन एयर आती हूँ, लाइव आती हूँ। उस टाइम थोड़ा सा मौसम कुछ अच्छा हो जाता है, पर सुबह 6:30 बजे जो है वो बहुत शदीद सर्दी होती है और सुबह 6:30 बजे मुझे उठना होता है। तो उस टाइम ठंड इतनी ज़बरदस्त होती है कि अगर आपका गीज़र नहीं चल रहा, आपके घर गैस नहीं आ रही, तो आप ठंडे पानी से किस तरह से फ्रेश होके आ सकते हैं, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है जिससे आपको गुजरना होता है। बात यह कि अब कराची में गैस बहुत कम इलाकों में आती है, और अगर आती भी है तो शायद टाइम से आती है। इस पर भी आज हम बात करेंगे, कराची के मसाइल पे आज हम बात करेंगे, और इसी के साथ साथ आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप कॉल्स भी कर सकते हैं। कॉल्स करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। हमारा शो लाइव है, हम 11 बजे तक आपके साथ लाइव है। हमारे साथ मौजूद है हमारे पहले गेस्ट डॉक्टर रहमतुल्लाह एहसन, तज्जियाकार हैं। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं पीएसपी से उनका ताल्लुक है, उनका नाम है फयाज खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम सवाल अब जैसे मैंने छेड़ ही दी बात, आते ही इंट्रो में मैंने छेड़ दी, क्योंकि सुबह सुबह आप या दिन को या शाम को या रात को चाय भी आपने पीनी है। मौसम इतना अच्छा तो गरम गरम चाय भी आपको चाहिए, खाना भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। और गैस अगर नहीं मौजूद तो बड़ा मसला हो जाता है। कराची में गैस का बड़ा मसला है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि आया ये मसला क्या वक्त के साथ बढ़ता रहेगा या मौसम चेंज होने के बाद बेहतरी पे आ जाएगा? जैसे कि सीएनजी भी बंद है इस गैस की वजह से, कि गैस घरों में नहीं आ रहा, तो सीएनजी किस तरह से ऑन की जाए? क्या कहेंगे इस पे? जब तक कि सर्दियों का मौसम है, ये तो हर साल गवर्नमेंट इस तरीके के लोड हम्म। शेडिंग करती रहती है कि बिजली की भी होती है और गैस की भी होती है। सर्दियों में इस तरीके के मामूलात चलते रहते हैं। जब जनवरी के बीच में जब सर्दी का जोर टूटेगा, तो मेरे ख्याल में ये जो गैस का लोड शेडिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये हम आप यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला पूरे है। पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में यही गैस के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हर जगह पर गैस जो है उसकी लोड शेडिंग चल रही है। तो ये सिर्फ हमारे ख्याल में, और आप सब जानते हैं और जो हमारे नाज़रीन हैं उनको भी पता है, जब मौसम सर्द ज़्यादा आ जाता है तो उस सूरत में फिर वो गैस के लिए जो लोड शेडिंग है वो करते रहते हैं। जैसे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हमारे ख्याल में तो ये वो लोड शेडिंग भी ख़त्म हो हो जाएगी गैस जाएगी। की। अच्छा हाँ ठीक है जी। जी, आपका इस पे क्या कहना है? ज़रा अलग घुमा के ज़रा अच्छा सा कोई जवाब दे। सुबह ज़रा अच्छी होनी चाहिए, अच्छा सा जवाब आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मौका देती हैं, अपने शो में बुलाती हैं और हमसे हमारी राय पूछती हैं। मेरे हिसाब से तो ये हुकूमत की 100% नाअहली है। हुकूमत को जैसे पता है, जैसे इमरान खान की हुकूमत ने दावे किए थे कि हम आवाम को सुकून देंगे, आवाम को राहत देंगे, आवाम को बेरोज़गारी से बचाएंगे, तो उनसे तो वो क्या बचाते हैं, उन्होंने तो आवाम का सुकून भी छीन लिया, आवाम की राहत भी छीन ली और आवाम की गैस भी छीन ली। अब ये तो शॉर्ट फॉल होता था, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। ये नवाज़ लीग के दौर में भी हुआ है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ है, मगर लोगों को इमरान खान से बड़ी उम्मीदें थी कि वो आएंगे और वो इन मसाइल को, जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, गैस, बिजली और बेरोज़गारी के जो मसाइल हैं, इस पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगे। तो मगर वो उनकी नाअहली की वजह से ये बात तो अब हर लाजमी सी बात है, जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जिनके घर गैस नहीं आ रही, तो वो हुकूमत को कोई दुआएं तो नहीं दे रहे। बहुत हालात बुरे हैं, आवाम बहुत गुस्से में है और वो ये सोच रहे हैं कि ये जो तब्दीली आई है, तो ये ऐसी तब्दीली आई है कि ये गैस भी हमसे ले गई, बिजली भी महंगी कर गई हाँ। और बिजली आ नहीं रही, गैस भी नहीं आ रही और बेरोज़गारी के हालात आपके सामने ही हैं कि वो। और अब जो इनका मिनी बजट आया है, इसमें तो जो रही सही कसर थी, जो लोगों को जी। उम्मीदें थी, वो बिल्कुल दम तोड़ गई हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि बस अल्लाह कुछ ऐसा ज़रिया बना दे कि आवाम को
सुकून और राहत की ज़िंदगी मैसर हो जाए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आऊँगी, ये पूछूंगी कि कराची की सूरत हाल देख के आप क्या समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की ज़रूरत है कराची को? मेरे ख्याल में जो जिस तरह आपने सवाल किया और मुस्तफ़ा आप खुल कमाल के जवाब साहब, दे सकते हैं, हम मसला जो नहीं है, है किसी प्रेशर में नहीं हम है। किसी के प्रेशर में नहीं आते। हम आपने किसी खुल के के अपनी हम राय तो देनी है जैसे दिल चाहे। हम किसी के हाँ, नहीं, प्रेशर आपके में साथ पीएसपी कोई बैठे हुए बात हैं ना, नहीं, इसलिए। पीएसपी वाले हों चाहे XYZ हो, हम ठीक किसी के है। प्रेशर में नहीं आते अल्लाह के फजल से। तो सबसे पहली चीज़ है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का अपना एक तजुर्बा, हाँ। उनसे पहले भी कराची चलता आया है और बहुत सारे लोग कराची के अंदर उन्होंने भी खिदमात सर अंजाम दी हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने पीएसपी का नाम लिया तो मैं दूसरे लोगों का भी नाम ले सकता हूँ यहाँ पर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर पीएसपी से पहले या मुस्तफ़ा कमाल साहब से पहले 2-3 टर्म कुछ ऐसे लोग, मैं न्यूट्रल होकर के बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी ख़ास तंजीम को न फोकस कर रहा हूँ और न किसी ख़ास तंजीम की हिमायत कर रहा हूँ। ठीक है, हमने वर्क देखा है, हमने काम देखा है। यहाँ पर अब्दुल सत्तार अफ़गानी भी रहे हैं, ठीक है, और उनकी टीम भी रही है, और उसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब भी रहे हैं, और उसी के मिशन को, उसी के प्रोग्राम को मुस्तफ़ा कमाल साहब आगे लेकर के चले। ठीक है, वो एक नज़रिया, एक थ्योरी, एक फ़िक्र के तौर पर वो लोग चलते हैं। और यहाँ पर यह है कि सिर्फ़ एक मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर बिज़ात ख़ुद वो अच्छे हैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब कुछ नहीं कर सकते मुल्क शहर के लिए, उसके यानी कि इस्लाह के लिए, उसके यानी कि मामलात को सेट करने के लिए। इसके लिए एक पूरी टीम होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। पूरी टीम वो होनी चाहिए जो इखलास नीयत पर कारबंद हो, खुलूस हो और सलाहियत रखती हो। अब मतलब यहाँ इस बात को, पर सॉरी, मैं पूरी कंप्लीट करूंगी, मैं आ पर रहा हूँ, मैं आ सुने रहा ना, हूँ। इस बात को मैं जब यहाँ कर लूंगी तो फिर आपको अगली बात भी पता है कि क्या करनी है। मैं आपको बताती हूँ। इसका मकसद ये है कि पीटीआई जो है, इनके जो सरबराह है वो नेक नियत भी है, वो काम भी करना चाहते हैं, वो काम कर भी रहे हैं, पर टीम कहीं सही नहीं है जिसकी वजह से मैं मुश्किलात उधर भी आ रहा हूँ हाँ ना, हाँ, मैं उधर ठीक भी है। आ रहा हूँ। कोई भी तंजीम हो किसी खास फर्द की वजह से आगे नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पर जैसे आपने मिसाल यहाँ पर इमरान खान साहब की दी, पीटीआई जी। साहब उनकी दी, ठीक है, पीटीआई का अगर इमरान खान सही पीछे पूरी टीम जो है वो उसकी अहलियत नहीं रखती इदारों को संभालने की, और अपनी अहलियत न होने की वजह से मुल्क के इदारे जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो इसी वही एग्जांपल जो आप देना चाह रही थी, अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब अच्छे हैं, वो सलाहियत वाले हैं, अगर नीचे वाली टीम उसके साथी अगर उस लेवल के नहीं है तो फिर मुस्तफ़ा कमाल दोबारा से वो इस कराची को रन नहीं कर सकते, दोबारा से कराची को कुछ दे नहीं सकते। एक बात ज़मीनन में फयाज़ भाई से मदद करते हुए ये कहता हूँ कि कोई भी तंजीम हो ना, उसके बुनियादी कारकुनान की हैसियत होती है। अगर कारकुनान उनके नज़रियाती हों, इधर उधर से आए हुए न हों, इधर उधर से आए हुए कारकुनान वो होते हैं, वो सिर्फ अपने मामलात को सीधा करने के लिए, दूसरी जगह से बचने के लिए एक शेल्टर चाहते हैं, वहाँ आते हैं। नज़रियाती कारकुन वो होते हैं मरते दम तक एक ही छतरी के नीचे रहते हैं, एक ही निज़ाम के नीचे रहते हैं, एक ही तंजीम के साथ चलते हैं। आज आपके साथ हैं, कल मेरे आपका कहने साथ का हैं। मकसद ये तो नहीं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो मैं है किसी उन्होंने को फोकस नहीं कर रहा, मैं फैज़ साहब से मैंने पहली नहीं, मैंने कहा मैं माजरत confirm की। कर मिसाल लूं। के तौर पर अभी तहरीक इंसाफ है, ठीक है, जो लोग पहले दूसरी तंजीमों थे अब कहाँ हैं, हम सब जानते हैं, वो पीटीआई के साथ है। अब ये हुकूमत चली जाएगी तो वो दूसरों के साथ है। कहने का मकसद ये मेरा माजरत के मतलब साथ, आपको कंफर्म है कि हुकूमत चली जाएगी? वक्त है ना, अभी नहीं, हो कल सकता है नहीं, कि फिर परसों, कभी भी फिर जा से आ सकती है। जाए। हाँ, हाँ। फिर से अब इतनी जल्दी नहीं आ नहीं आ सकती। सकती, क्यों नहीं आ ठीक है। सकती? हाँ। क्योंकि अवाम को भी पता चल गया, और जो हुकूमतें लाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, उनको भी कुछ पता चल गया है कि ये जो लोग हैं इनके अंदर, और अवाम की तवक्कुआत भी ज़्यादा थी, वो तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे, ठीक है। और इनके जितने भी लोग आप उठा करके देखें जो स्क्रीन पर आते हैं, जो तर्जुमानी कर रहे होते हैं, उनको तो बात करने का एक अंदाज भी नहीं होता। एक सियासी आदमी का मकसद, उसकी गुफ्तगू करने का मकसद ये, बात करने का तरीका ये होता है कि वो आवाम को
अपना अवाम समझे, ये नहीं समझे कि ये पाकिस्तान का अवाम मुखालिफ है, दूसरी तंजीम का है, दूसरे नज़रियात का है। पाकिस्तान का अवाम, आप पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कोई भी ओहदा रखते हैं पाकिस्तान का, इसका मकसद है आपके इलाके के, आपके खत्े के, आपके यूनिट के और आपके जो तक है जहाँ पर आप इलेक्शन लड़ते हैं, वो तमाम के तमाम लोग आपके हैं, आप उनके ज़िम्मेदार हैं। जब ये शख्स इस तरीके कोई जिम्मेदारी महसूस करते, मगर यहाँ पर तो ये होता है कि ये हल्का फलां का है, हम वहाँ काम नहीं कर रहे। इन अफराद की जो मौजूदा दौर के अंदर पीटीआई वाले जो हुकूमत कर रहे हैं, वो इस सोच के मालिक हैं कि ये लोग हमारे हल्के में इन्होंने वोट नहीं दिया इसलिए पीछे रखते हैं। तो कहने का मकसद कोई भी हो, असल चीज़ होती है कि वो नज़रियाती कारकुन हो, बाकिरदार अफराद हों, जिनका दामन पाक हो, वो ही न सिर्फ कराची को मगर पूरे पाकिस्तान को वो ही कुछ दे सकते हैं। वरना ये तंजीमें तब्दील करके उधर का उधर आ जाए, उधर का उधर चला जाए, कुछ नहीं कर सकते। इसके पीछे जो है वो नज़रिया काम करता है। अगर सही नज़रिया हो, खुलूस के साथ कोई आदमी काम कर रहा है तो आवाम को दे सकता है, मुल्क को दे सकता है। और अफसोस के साथ मैं एक बात और भी कहूँ तो फयाज़ भाई अगर बुरा न माने, तो इसमें यह है कि हम जो है वो मुल्कियत से कट करके हम इलाकों में तकसीम हो गए। ठीक है, कोई पंजाब में महदूद हो गया है, कोई सिंध में महदूद हो गया है, कोई लाहौर में महदूद हो गया है, कोई कराची में महदूद हो गए। ठीक, हमारी सोच जो है ना, करारदाद पाकिस्तान को हम पढ़ें तो पाकिस्तान पूरा हमारा है। ठीक, हमें पूरे पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए, मगर हम पूरे पाकिस्तान की फिक्र नहीं करते। अब पूरा टॉक शो पूरे चैनल्स का देख लें, वो इलाकाई तौर पर वो बटे हुए, हमें तकसीम किया गया है। ये मुल्क जो बना था वो इस तकसीम की वजह से थोड़ी बना था कि हम इसको आगे चल करके 60-70 साल के बाद हम खुद तकसीम हो जाएं, कराची वाले फिर कराची वालों में फिर तकसीम हो जाए, डिफेंस वाले, गुलशन वाले, ये वो। ये तो तकसीम हमें जो जुदा करने की एक वो है, प्लानिंग है। हमें इस कराची के हद तक नहीं रहना है, हमने पूरे पाकिस्तान को फिक्र रखनी है कि पूरे पाकिस्तान के लेवल पर अगर कोई शख्सियत है, कोई नज़रिया है, कोई फ़र्द है तो वो कौन है। मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो वर्थ है, उनका जो काम है, उनकी जो तंजीम है, वो एक्टिव सिर्फ कराची में ना, कराची से बाहर तो नहीं है, अंदरून सिंध में नहीं है, पंजाब में नहीं, इतनी होगी मगर कितनी भी होगी, मगर वो कराची से बाहर नहीं। तो ये लोग सिर्फ मिसाल के तौर पर बल्दियाती सिस्टम के हद तक मुल्क को सेट कर सकते हैं, रोड रास्ते सेट कर सकते हैं, गटर को सेट कर सकते हैं। ये काम नहीं होता सियासतदानों का। सियासतदानों का काम क्या होता है, अवाम को साथ लेकर के चले, उनके अंदर मोहब्बत, प्यार, खुलूस उनको दे, नफ़रतें ख़त्म करे, ये काम होता है। वो तो आप पैसों पर आप गटर साफ़ कराने के लिए 1000 रुपये किसी को दे दें, वो भी साफ़ करेगा। अच्छा। तो सारी कुव्वतें हम जो सर्फ कर रहे हैं सिर्फ एक ही चीज़ पर। तो कहने का मकसद ये है कि हम नज़रियात को लें, पाकिस्तान की सोच फिक्र को दें, करारदाद पाकिस्तान को लें और उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम अपने हुदूद को से बाहर निकल करके जो पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वहाँ तक आ जाएं, इलाकों से निकलें, ज़बानों से निकलें, सिर्फ कराची ना करें, सिर्फ सिंध ना करें, सिर्फ लाहौर, पंजाब, इस तरीके की चीज़ें नहीं करें, फिर आवाम को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। सही, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपने सारी गुफ्तगू सुन ली मेरे सवाल के बाद, यानी कि एक बात कर दी कि मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि डॉक्टर साहब को शायद पीएसपी के बारे में मालूम नहीं है या ये ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। अभी केपीके में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे हमारी पीएसपी खड़ी हुई है और वहाँ पे अगर नंबर 3 में कहीं काउंसलर, नंबर 4 पे कहीं काउंसलर की सीट आई है तो उसमें उन्होंने यानी कि अच्छे वोट लिए हैं। अगर आप रिकॉर्ड केपीके का निकालें, पेशावर का निकालें, तो लीडर का काम होता है काम लेना और अहल लीडर का काम होता है काम लेना। अब मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर थे इस कराची में, जब वो मेयर आए तो मेयर तो पूरे पाकिस्तान में थे उस टाइम, मगर मुस्तफ़ा कमाल हमारे चेयरमैन जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं, उन्हीं का काम नुमाया हुआ पूरी दुनिया में कि लोगों ने पूरी दुनिया में एतराफ़ किया कि पाकिस्तान का जो शहर कराची है वो तेज़ी से 12 तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया और किसी शहर का नाम नहीं आया। और दूसरी मैं बात बताऊं कि पीएसपी का जो नज़रिया है वो खालिसतन पाकिस्तान का नज़रिया, हमारी पार्टी का नाम ही हमारा नज़रिया है, पाक सरजमीन। अब ये जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने ये बात की कि मुस्तफ़ा कमाल क्या बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, हमारी सियासत का महवर ही फ़िरका वारियत, लसानियत से पाक होना, पूरे पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करना है। अब टीम की बात होती है, एक अच्छा लीडर ही एक अच्छी टीम बनाता है। अब जिस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर थे तो उन्होंने टीम बनाई तो काम किया ना,
یہ تو کیپٹن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹیم میں کن کن لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ مصطفیٰ کمال بھائی جیسی شخصیت جو ہے وہ ان مسائل سے یا ان معاملات سے وہ ناواقف ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بھائی نے جیسے بتایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ مشرف کے دور سے ہم شروع کرتے ہیں بات کو کہ ڈکٹیٹر تھا, جیسا بھی تھا, ملک ترقی کر رہا تھا, وہ چلا گیا, لوگوں نے شور مچایا کہ ڈکٹیٹر ہے ڈکٹیٹر. پیپلز پارٹی آ گئی, پیپلز پارٹی آ گئی, 5 سال انہوں نے گزارے, حالات بہتر نہیں ہوئے, لوگوں نے نون لیگ کو چوائس کیا, نواز شریف کی حکومت آ گئی. نواز شریف کے 5 سال دور لوگوں نے مکمل دیکھے, بیزار ہو گئے, پریشان ہو گئے. عمران خان صاحب آ گئے, ایک نئے نعروں کے ساتھ تبدیلی آ گئی ہے. اب وہ عمران خان کو آج 4 سال ہونے کو آ گئے اور حالات اتنے بدترین ہو گئے ہیں کہ ابھی کل کی ایک بات ہے کہ وہ 3 بچوں کو ایک ماں نے گلے کاٹ دیے غربت کی وجہ سے. جب وہ رپورٹ آئی اس کی کہ بھائی غربت کی وجہ سے انہوں نے پہلے اپنی 3 بچیوں کو ذبح کیا اور پھر اپنے آپ کو, تو اس کا حساب بھی حکومت کے اوپر ہے. اب مصطفیٰ کمال کیا بتا رہا ہے؟ مصطفیٰ کمال ہی آپ کو پورے پاکستان میں وہ سوچ دے رہا ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے. مصطفیٰ بھائی تنقید اور احتجاج کرنے کے علاوہ اس مسائل کے مکمل سلوشن بتا رہے ہیں. اب بھائی نے بات کی کہ 1000 روپے آپ کسی کو دے کے اپنا گٹر صاف کروا لو گے, اپنی گلی صاف کروا لو گے. بھائی جو 1000 روپیہ نہیں دے گا تو ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کا گٹر, اس کو پانی دے, اس کو تعلیم دے, اس کو صحت دے. اور مصطفیٰ کمال نے ہی بتایا کہ بھائی آپ یہ 3 کام کر لیں, آپ کے ایک بڑے سے بڑے آدمی سے لے کے ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہو جائے گی. کیا 3 کام کر لیں؟ ہم تو بتا کے تھک گئے, ہر شو میں بات کرتے ہیں, عوام کو نہیں پتا. اب مجھے بتائے نا کہ یہ میرا جو تجزیہ, میں تجزیہ کار تو نہیں, میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ملک اشرافیہ کا ملک ہے. اب مجھے بتائے نا اتنا قرضہ 30,000 پتہ نہیں کوئی بتا رہا تھا 40,000 ارب روپے پاکستان پہ قرضہ ہو گیا ہے. کس غریب آدمی پہ وہ قرضہ لگا ہے؟ اگر میں کسی سے قرض لیتا ہوں اپنے لیے تو میں اپنے گھر پہ لگاؤں گا, اپنے بچوں پہ لگاؤں گا, وہ نظر آئے گا کہ ہاں یار میں نے قرضہ لیا ہے تو میں اپنے گھر پہ خرچ کر رہا ہوں یا اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہوں, وہ دکھے گا. اب 40,000 ارب روپیہ کس غریب آدمی, غریب تو غریب سے غریب تر ہو گیا ہے. آپ کے پورے ملک کا انفراسٹرکچر کی پوزیشن کیا ہے کہ آپ خود کراچی میں نکل جائیں یا پاکستان میں نکل جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں یا حکومت کون سا کام کر رہی ہے. تو مصطفیٰ کمال ہی پورے پاکستان میں وہ واحد لیڈرشپ ہے جو نہ کہ مسائل بتا رہی ہے بلکہ مسائل کے مکمل سلوشن کے لیے وہ آگاہی فراہم کر رہی ہے. مصطفیٰ کمال بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی کی ذات کا مسئلہ ہے, ان کے گھر پانی نہیں آ رہا. وہ بتا رہا ہے کہ بھائی آپ ایک مضبوط بلدیاتی نظام دیں. ڈکٹیٹر دے کر گئے نا, ڈکٹیٹر. مجھے آپ بتائیں نا مشرف کے کون سے بھانجے بھتیجے سیاست میں تھے جنرل مشرف کے, یا وہ بلدیاتی نظام کون سا اپنے رشتہ داروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دے کر گئے تھے؟ وہ تو عوام کی بھلائی کے لیے انہوں نے یہ نظام دیا. مگر اس کو آپ دیکھیں جمہوری گورنمنٹ جو آتی رہی ہیں وہ اختیارات مزید جو نچلی سطح سے لے کے وہ اپنے پاس پارک کرتی رہی ہیں. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہ جو رہا سا جو اب صرف بلدیاتی نظام میں عوامی نمائندے کے پاس جو لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننس کے تحت ایک پبلک ٹوائلٹ کا اختیار ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا اس نے خیال رکھنا ہے. تو جب حالات اس طرح اوکے ہو جائیں گے اور معاملات اس طریقے سے چلیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کیا کریں گے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کراچی میں 3 خودکشیاں پہلے ہو گئی. کل کا یہ واقعہ میڈیا دکھا رہا ہے مگر کسی کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی. اور مجھے آپ بتائیں یہ اس طریقے کی بدترین جمہوریت ہے کہ سارے لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے وہ جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں. مجھے آپ ایک بندے کا نام بتائیں جس نے اپنی سیلری اس غریب عوام کی 70% عوام جو غریب ہے پاکستان کی اس کی بھلائی کے لیے وقف کر دی ہو. ٹھیک ہے, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. آپ نے خودکشی کا بھی کہا, پہلے کی بھی بات کریں گے, اب کی بھی بات کریں گے, بہت سارے سوال بھی ہیں. پر ابھی شو میں آگے ایک چھوٹا سا بریک, تو کہیں نہ جائیں, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. اچھا جی, آپ کے جانب آتی ہوں, یہ بتائیں یہ جو خودکشیاں ابھی ہو رہی ہیں
تجزیہ کار ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جو حکومتیں جا چکی ہیں ان کے دور میں ایسے خودکشی ہوتی تھی، سامنے نہیں آتی تھی، چھپایا جاتا تھا، چیزوں کو کور کیا جاتا تھا. اب کیا کوئی اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، پہلے نہیں آتی تھی؟ کیا وجوہات ہیں جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں؟ خودکشیوں کا جو تعلق یا ہے، مہنگائی واقعی اتنی بڑھ چکی ہے میں عروج پہ؟ بتا رہا ہوں، پہلے جو مثال کے طور پر ہم ابھی سے 10 سال پہلے چلے جائیں، جتنی اس وقت مہنگائی تھی تو اس وقت لوگوں کی سیلریز بھی، آمدنی بھی اتنی ہوا کرتی تھی. سیلریز اور تو اب بھی ہیں. میں بتا رہا ہوں، ہاں آج کے دور کے اندر، ہاں اس دور کے اندر پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کی ہزاروں میں تنخواہیں ہوتی تھی. ہاں اس وقت دیکھیں جتنی مہنگائی ہے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو سیلریز ہے، جو کاروباری جو لوگ ہیں، ان کے فوائد بھی اتنے ہی ہیں. مثال کے طور پر کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی کارخانہ چلا رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، مہنگائی ہے تو وہ اس حساب سے وہ کیا کر رہا ہے، ارن کر رہا ہے، وہاں سے اتنا کما رہا ہے. تو گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھی ہوئی ہیں، 50,000 سے زیادہ ان کی تنخواہیں، لاکھوں تک تنخواہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو نچلے طبقہ جو آدمی ہے نا، مزدور طبقے کا آدمی، وہ پست رہا ہے. اور جو یہ خودکشیوں کا جو تعلق ہے، وہ خودکشیوں کا تعلق مہنگائی سے بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ دوسرے اور بھی اچھا مسائل ہوتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے، آپ پتہ نہیں اس کو آپ لوگ ایگری کریں یا نہ کریں، میری بڑی چھوٹی سی ایک وہ ہے، میں کہہ دیتی ہوں اس پہ، کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، کاروباری لوگوں کا پروفٹ کم ہو چکا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ وہ زیادہ کما رہے ہیں، وہ کم پروفٹ پہ کام کر رہے ہیں، ابھی وہ سسٹم کو چلا رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے. میں یہی کہہ اس رہا پہ ہوں، میں آپ سے بھی جواب لوں. مہنگائی جو ہے اپنے حساب سے ہے، بہت زیادہ ہے، مگر یہ خودکشیوں کا معاملہ ہے. پہلے ہوا کرتی تھی مگر وہ اتنی میڈیا آزاد نہیں تھی، یا میڈیا پر یہ چیزیں نہیں آتی تھی. اب ہر شخص کے پاس، ہر فرد کے پاس موبائل فون ہے، مطلب کہیں نہ سوشل کہیں میڈیا. سے سوشل میڈیا وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، آن آ جاتی ہیں، لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک پہلے بھی یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، مگر اس وقت اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں. اور مہنگائی تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہے اور یہ بڑھ رہی ہے. اس کا کوئی کہیں کا پتہ نہیں کہ کہاں رکے گی. اچھا میں نے جو بات کی ہے وہ کس حد تک آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، میں تو آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں بات، کہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کا یہ ایک چینل ہے، ایک ادارہ ہے. اب اس چینل اور ادارے کو چلانے کے لیے آپ کو یہاں کے اخراجات کے بارے میں یا انکم کے بارے میں اور اخراجات کے بارے میں جب تک آپ بیلنس نہیں رکھیں گے تو آپ کا ادارہ بند ہو جائے گا. اب اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مہنگائی کا ریزن کیا ہے. مہنگائی کا ریزن ہمارے حکومتی نمائندوں کی شاہ خرچیاں، ان کی عیاشیاں، ایک ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ان اسمبلیوں کے ارکان پہ خرچ ہوتا ہے، جو براہ راست عوام پہ نہیں رکھتا ہے، وہی مہنگائی کا سبب بنتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ آج ملک کو اتنا قرضہ لے کر چلانے کی کیا نوعیت تھی؟ یہ ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے، تجزیہ کار ہے، کیوں لیا گیا اتنا قرضہ، کس کے لیے لیا گیا اتنا قرضہ؟ اب وہ قرضہ کہاں خرچ ہوا بھائی؟ آپ ڈاکٹر صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. نہیں، میں تو بتاؤں گا نا، میں تو پوچھوں گا نا، میں تجزیہ کار تو نہیں، میں تو کارکن ہوں، ایک عام آدمی ہوں بھائی. میں پوچھوں گا نا، لازمی سی بات ہے کہ بھائی اتنا قرضہ آپ نے لے لیا، وہ قرضہ عوام تو بیچاری وہ آج بھی کرائے کے گھروں میں رہ رہی ہے. وہی مہنگائی کا جو طوفان ہے، جو سونامی کی شکل میں ہمارے پر مسلط ہو گیا ہے، اس سے عوام کی جان چھوٹ نہیں رہی ہے. تو وہ یہ جو اتنے قرضے لے لیے ہیں آئی ایم ایف سے، وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں بھائی؟ اور وہ خرچے لے کے آپ اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور وہ اس وصولی آپ کی انہی غریب لوگوں سے ہو رہی ہے. اب جب تک عوام کی انکم کیسے بڑھے گی؟ یہ حکومت وسائل پیدا کرتی ہے، حکومت. اب ہمارے ہاں جب نظام عدل کا معیار ہی ایسا ہے کہ ایک کیس ہو جاتا ہے اور اس کا فیصلہ پوتے جا کے کورٹوں سے حاصل کرتے ہیں، تو آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کون کرے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر وہ بات آ جاتی، مجھے بدقسمتی سے بات کرنی پڑتی ہے کہ میں جمہوریت سے اتنا بیزار ہوں کہ مجھے مثال دینے کے لیے سمجھانا پڑتا ہے. مشرف کے دور میں کاروباری لوگوں کے لیے قانون آیا ایک چیک کا، کہ آپ جعلی چیک نہیں دے سکتے، اور اس قانون نے اتنا مستحکم کیا، سیکیور کیا ایک کاروباری آدمی کو، کہ وہ یعنی کہ یہ چیٹنگ فراڈ کے معاملات ختم ہو گئے. اب پھر ایسا جیسے جمہوریت آئی،
انہوں نے وہ جو قانون ایک بنایا گیا تھا کہ لوگ ان لین دین کے معاملات میں احتیاط کریں، اور وہ چیک کی صورت میں لوگ بڑے کانفیڈنس ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سیکیور فیل کرتے تھے، وہ ختم کر دیا آج. وہ آپ پھر دیکھیں گے اسی طریقے سے کرپشن کے معاملات جو عروج پہ پہنچ گئے ہیں وہ ہماری حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پہنچ گئے ہیں. جب آپ کے ملک میں کرپشن ہوگی تو آپ کے ملک میں سرمایہ داری کون کرے گا؟ آپ باہر کی مثالیں ہم دیتے ہیں، آپ فرانس چلے جائیں، اب وہاں پہ کاروبار آپ کو کرنا ہے، وہاں کی حکومت آپ کو سہولت دیتی ہے، وہاں کی حکومت آپ کو قرض دیتی ہے، وہاں کی حکومت آپ کو سیکورٹی دیتی ہے. یہاں پہ کسی کا دماغ خراب ہے، پاکستان میں کوئی سرمایہ ڈالے گا، اس کو پتہ ہے کہ میرا سرمایہ، یہ حکومتی اہلکار جو حکومتی نمائندے ہیں وہی نااہل ہیں، وہی کرپٹ ہیں، جو میں ادھر اپنا سرمایہ لگاؤں گا تو وہ تو برباد ہو جائے گا، جس کی وجہ سے عوام غربت کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے. اب جب لوگ یہاں کے لوگ اٹھ کے باہر جا رہے ہیں، مجھے بتائیں، میں سندھ کی بات کرتا ہوں، چلو بھائی سندھ پیپلز پارٹی تو پورے پاکستان کی جماعت ہے نا، تو کتنی انڈسٹریاں سندھ میں لگ گئی، کتنے وہ صنعتی زون بنا کر دے دی ہے آپ کی حکومت نے، پی ٹی آئی نے. آپ کی پوری زمینیں گوادر سے لے کے آپ بلوچستان سارا رقبہ، یہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ فیکٹریاں لگائیں. مگر ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک مخصوص اشرافیہ اسمبلیوں میں برائے جمان ہے جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کاروبار کرنے نہیں دیتی. وہ سارا جو کیپٹل ہے وہ اپنے پاس مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں کہ تاکہ ایک چھوٹا آدمی ایک چھوٹی صنعت بھی نہیں لگا سکے. وہ نوکری کر رہا ہے، وہ نوکری کرتا رہے ساری زندگی نا، وہ اپنے کوئی فیکٹری یا اپنی کوئی دکان نہیں لگا سکے. تو اسی مائنڈ سیٹ نے آج عوام کو اس حال پہ پہنچا دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بات آ جائے گی، یہ ساری چیزیں لوکل گورنمنٹ دیکھتی ہے اپنے علاقے اپنے معاملات کے حساب سے. کہ اب ایک میئر ہے کسی بھی شہر کا، اس کو پتہ ہے کہ یار میری یہاں پہ لینڈ کتنی ایکسٹرا ہے، میں یہاں پہ اگر فیکٹری لگاؤں گا تو میں کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں کہ جیسے میرے شہر میں لوگ کاروبار کرنے آئے ہیں، جب لوگ باہر سے کاروبار کرنے آئیں گے تو لازمی سی بات ہے مقامی لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی، روزگار کے فراہم ہوں گے ان کو، یعنی کہ روزگار، ہاں، مواقع فراہم ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں نچلی سطح کے لوگوں کا کام ہے کہ اپنے محلے، اپنے گلی میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے وہ کردار ادا کریں. اب ہمارے یہاں ایک وزیر اعظم، ایک وزیر اعلیٰ، وہ کیا کر لے گا بھائی؟ 64,000 آپ کے اسکول ہیں، ابھی میڈیا کی رپورٹ آئی تھی 14,000 اسکول گھوسٹ ہیں، ان کے خرچے جا رہے ہیں. کون پوچھے گا بھائی؟ میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے، وہ ادارے کہاں ہیں؟ وہ اینٹی کرپشن اور وہ نیب کہاں ہیں؟ اب وہ ایک اسکینڈل ابھی وزیر اعلیٰ کا آیا کہ وہ جعلی، وہ پینشن اربوں روپے کا گھپلا ہوا ہے اس میں. وہ خالی خبر تھی؟ تو خبر تھی، اگر وہ سچی خبر تھی تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں نظر آیا ایک عام آدمی کو؟ ابھی ایک موبائل چور پکڑ لیتے ہیں آپ تو اس کو تو مار کے آپ اب اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ یار یہ موبائل تو نے چوری کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اچھا، جو چوری کر رہے ہیں اربوں روپیہ، وہ تو نہ کوئی غریب ہے اور نہ کوئی ان کے ساتھ اس طریقے کے معاملات ہیں، اور وہ بالکل ٹھاٹ باٹ سے گھوم رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اسٹرانگ ہیں، آپ چور بھی ہیں، تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ. ہاں، کوئی کچھ نہیں. اور وہ اسی چیز یہی کرنے پولیٹکس میں آتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، چوریاں کرنے آتے ہیں، ڈاکہ. مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چور کو مار کے روڈ پہ ہی مار دیتے ہیں، اور بڑے چور کے ساتھ ہم سیلفیاں کھنچواتے ہیں، بڑے چور کے ساتھ ہم بیٹھ کے بڑا اچھا فیل کرتے ہیں، بڑے چور کو ہم اپنی دعوتوں پہ بلا کے عزت دار فیل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ہمارے ملک کے تجزیہ کار ہیں، یہ بتائیں گے کہ ملک کو کس سمت کی طرف لے کر جانا. میں آپ کی طرف آتی ہوں. آج میں نے صبح جو ہے نا انڈا پراٹھا کھا کے سوچا تھا کہ آج میں سوال کرنے کے بعد جواب پہ چھوڑ دوں یہ پورا شو. ہاں، اب آپ کریں. حالانکہ پی ایس پی میں، پر انہوں نے جو آپ کی طرف گگلی پھینکی ہے نا، فیاض بھائی نے وہ بڑی خطرناک پھینکی ہے. فیاض بھائی نے جو بات کی چوروں کی اور اداروں کی، میں یہاں پر تھوڑی سی بات آپ کو پیچھے کچھ دنوں کے لیے پیچھے لے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ پاکستان میں یہاں پر کراچی کے اندر خاص طور پر نسلہ ٹاور، اس کا جو ایشو تھا، یعنی کہ اداروں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، عوام کے نقصانات کو کیا کریں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کے مسائل کو حل کریں. مگر یہاں پر یہ ہوا کہ جو بلڈر نے یہ نسلہ ٹاور بنایا اس کو تو چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا، اس کو پکڑا نہیں گیا، اور یہ پراپرٹی، یہ سرمایہ، یہ پیسہ انہی لوگوں کا ڈوبا جو عوام تھے، جنہوں نے
پیسے جمع کر کے یہ چیز بنائی تھی. تو یہ تو ہمارے اداروں کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ اس طریقے کے تو عوام کو بھی چاہیے نا کہ میں دیکھ اسی بھال کے طرف پیسے آ رہا لگائے. نہیں یہ تو غلطی عوام کی بھی ہے. اب میں جا کے یہ گلی کی یہ جو چورایا بنا ہوا ہے یہاں پہ میں بولوں یہ میرا پلاٹ ہے, ادھر میں اپنی بلڈنگ کھڑی کروں گی, تو میں بے وقوف ہوں کہ میں بلڈر پہ یقین کیوں کر رہی ہوں؟ میری اپنی سینس نہیں ہے, میں ساری چیزیں دیکھ کے کروں نا فیصلہ. اس میں یہ چیز ہے, مثال کے طور پر یہ چیز میں خرید رہا ہوں, ادارے گورنمنٹ کے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بندے جو ہیں یہ خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اس وقت اس چیز کو روکنا چاہیے تھا نا, بجائے کہ یہ چیز کھڑی ہو گئی, کھڑی ہونے کے بعد وہ بلڈر جو ہے وہ مال کھا کے ہضم کر کے چلا گیا, اور فیصلہ بھی یہ سنا دیا گیا کہ اس کو گرا دیا جائے. گرانے کے بعد تو اس کو پر صحیح فیصلہ سنایا نا, گرانا چاہیے نا, گرانا چاہیے, صحیح فیصلہ تھا, مگر بلڈر کو پکڑنا چاہیے نا, بجائے کہ آپ لوگوں نے اس کو وہ کیا. اور بلڈر کو یہ پوزیشن کس نے دی, کس نے اس اختیارات اس پہ کام ہو رہا ہے نا, یہ کہاں کام ہو رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, پکڑنا چاہیے ساری اس پہ کام ہو رہا ہے. کیا کہیں گے اصل میں نا میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا نا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے ہماری صوبائی اسمبلی سے یہ بات سنی ہوگی کہ نا جتنے بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کو نا لیگل کر دیتے ہیں. تو کیوں اس میں ایک عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا میں بڑا حیران ہو گیا, میں نے بولا یار ہماری عدالت تو ماشاءاللہ سو موٹو فوراً ایکشن لے لیتی ہے اور فوراً پکڑ لیتی ہے. بھائی یہ اتنی جہالت کی انتہا ہے کہ عوام بھی سوال نہیں کرتے, عوام بھی گھراؤ نہیں کرتے کہ بھائی آپ یہ کیا بات کر رہے ہو, کہ آپ جب تعمیرات ہو رہی تھی یا کہیں قبضہ ہو رہا تھا اس لینڈ پہ, تو اس وقت جو کروا رہے تھے ان کا کیا کرنا ہے. سپریم کورٹ نے بہت زبردست کام کیا, نسلا ٹاور غیر قانونی اگر کوئی تعمیرات ہے اس کو گرانا اور اس پہ ایکشن لینا کوئی بری بات نہیں, مگر ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے, سید مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی کھل کے بات کی تھی وہاں پہ, کہ بھائی آپ پہلے ان اداروں کے لوگوں کو لٹکائیں کہ جنہوں نے یہ بننے دیا. آپ کراچی میں ابھی بھی آپ اگر کہیں پتھارا لے کے کوئی بندہ چلا جاتا ہے نا تو وہ اس کو کھڑے نہیں ہونے دیتے کے ایم سی والے. آپ ایک اتنی لمبی اونچی بلڈنگ مین شارع فیصل پہ بنا لیتے ہیں, 18 اداروں کی این او سیاں وہ عوام دیکھے گی, تو وہ عوام تو پھر وہ اس میں انویسٹمنٹ کرے گی نا, عوام ڈاکومنٹ دیکھے گی نا کہ بھائی ہماری سندھ بلڈنگ جو ہے اس کی طرف سے این او سی ہے, کے ایم سی ہے اس کی طرف سے این او سی ہے, پولیس ہے, جو ادارے ان تعمیرات کو دیکھتے ہیں, تو اس حساب سے تو عوام نے وہ جگہ لے لی. اس پہ عوام کا قصور نہیں. اگر وہ افراد نشان عبرت بنتے کہ جو یہ کام جنہوں نے یہ بلڈنگیں بنوائی ہیں اگر وہ سپریم کورٹ ہماری ان کو نشان عبرت بناتی تو آج یہ نسلا ٹاور جیسی غیر قانونی تعمیرات کا وہ جو ہونا ناممکن سی بات ہوتی. ٹھیک ہے, کمرشل کا ٹائم آ چکا ہے تو ہمیں بریک پہ جانا ہے. جی ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی, بریک پہ جب ہم جا رہے تھے تو آپ کے جواب سے ہم بریک پہ چلے گئے تھے, کیا کہنا چاہیں؟ میں تو یہی بات کرنا چاہوں گا کہ سندھ بڑی بے شرمی کے ساتھ سندھ حکومت بول رہی ہے کہ ان کو ریگولائز کر رہے ہیں. بالکل عوام کو ریلیف دینا چاہیے. عوام نے جو انویسٹمنٹ کر دی ہے اپنی معصومیت میں, ان کے پیسے ضائع نہیں ہونے چاہیے, ان کے گھر بالکل رہنے چاہیے. مگر اگر آپ یہ کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ ان لوگوں کو بسایا اگر آپ ان کو نشان عبرت نہیں بناتے تو پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں. یعنی کہ یہ آپ ایک کرپشن کر کے, 2 نمبری کر کے آپ نے جن لوگوں کو وہاں پہ جگہیں دی, اب آپ بول رہے ہیں اس کو ریگولائز کرو, تو جنہوں نے ریگولائز کی ہے وہ ان کا احتساب کون کرے گا, ان سے کون پوچھے گا. بھائی میں یہ سمجھتا ہوں, ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا جو یہ پارلیمانی نظام ہے یہ بالکل بوسیدہ ہو گیا ہے, یہ عوام کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہماری پارٹی کا, میں ڈاکٹر صاحب کی بات کا وہ جو پہلے انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ پی ایس پی جب ہماری پارٹی بن رہی تھی تو ہمارا ہر تنظیم کا آئین ہوتا ہے, ہمارے آئین میں یہ بات اس وقت لکھی گئی, بنایا گیا کہ ہمارا یہ پارلیمانی نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا, اس کی جگہ پہ صدارتی نظام ہونا چاہیے.
کہ ایک صدر آئے وہ اپنی ٹیم خود منتخب کرے اور حکومتی امور کو چلانے کے لیے، تو اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، نہ اس میں کوئی تجزیہ کار بات کر رہا ہے، نہ ہمارے جو بڑے بڑے جو صحافی حضرات ہیں، آپ بھی ہیں، تو وہ بھی بات نہیں کر رہے. کیوں نہیں بات کر رہے؟ کیونکہ ان کو فائدہ اور ایک مخصوص طبقے کو اس بوسیدہ پارلیمانی نظام سے فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف وہ بات نہیں کر رہے. وہ بیماریوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، مگر بیماری صحیح کیسے ہونی ہے، کس سرجری سے صحیح ہونی ہے، اس کی بات نہیں کر رہے. تو یہ ہی المیہ ہے کہ جب ہمارے ملک کے باشعور لوگ کھل کے اس پارلیمانی بوسیدہ نظام کی مخالفت نہیں کریں گے تو جب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے، اور اسی طریقے سے عوام پستی رہے گی. اس کا براہ راست اثر عوام پہ آ رہا ہے نا. یہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو تھانوں سے انصاف نہیں مل رہا. ایک مخصوص طبقے کے لیے تھانے کا مزاج ایک دوسرا ہے، غریب آدمی کے لیے ان کی سروسز دوسری ہیں. یعنی جب انصاف کے آپ کے دوہرے معیار ہوں گے، تعلیم کا معیار آپ کے سامنے، میں سندھ کی بات کروں گا، پنجاب کی کیا میں بات کروں یا کے پی کے کی کیا بات کروں، کہ جب 14,000 اسکول کاغذوں میں ہوں گے اور اس میں تعلیم نہیں ہوں گی، باقی جو اسکول ہیں جو وہاں پہ اساتذہ ہیں، وہ ابھی میڈیا نے ایک رپورٹ دی تھی، یہ جنگ پریس پہ آئے تھے، تو اس سے وہ ٹیچر سے اسکول کی اور ایجوکیشن کی ٹیچر سے پوچھ رہے ہیں، تو اس کو بیچارے کو اسپیلنگ نہیں آ رہی. تو جب حالات یہ ہوں گے کہ سرکاری اسکولوں میں لوگ بچے یوں پڑھنے نہیں چاہیں گے کہ تو وہاں کے ٹیچرز کو خود تعلیم کی ضرورت ہے، تو پھر جاہل نسل پیدا ہوگی. 70 لاکھ بچے ایک کتنے ملکوں کی آبادی سے، ہمارے ملک کے بچے آپ یہ آپ کی اسکول بات کے سے اگر سسٹم سے باہر ہے. آپ کی بات سے اگر وہ کریں کہ یہ ٹیچرز کس طرح سے اپوائنٹ ہوئے، کس چیز میں وہی بول رہا ہوں نا بھائی، یہ جو سفارش یہ تھی، جو کیا پیپر، وجوہات میں آپ کو تھی؟ بتاتا ہوں، اس کی سیدھی سی بات ہے، اتنا کوئی لمبا چوڑا سسٹم نہیں ہے. کہ بھائی پیپلز پارٹی نوکری دینے کی بات کرتی ہے کہ ہم نوکریاں دیں گے. نوکریاں کہاں دینی ہیں انہوں نے؟ سرکاری اداروں میں. اب سرکاری اداروں میں نوکریاں آپ نے دے دی ہیں، بھائی تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ وہ نوکریاں؟ ابھی 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں کراچی کے ایک بھی لڑکے کو پی آر سی ڈومیسائل پہ. 2 نمبر ڈومیسائل بنایا ہے، باہر سے جو لوگ آئے ہیں ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی ملنی چاہیے. مگر جب آپ لسانیت تعصب کی حکومت میں رہتے ہوئے معاملات کریں گے تو پھر حالات تو اسی طریقے کے ہوں گے. ابھی جس طریقے سے یہ سی ایم سندھ نے جو یہ کام کیا، بلدیاتی آرڈیننس جو اسمبلی فلور میں آ کے اس نے بولا ہم میجورٹی ہیں، تو بھائی آپ میجورٹی ہو تو وہ ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں. تو آپ تو خود لے کر جا رہے ہو کہ اب کیونکہ الیکشن قریب ہے، ان کو پتہ ہے کہ سندھی اور یہ جو ہمارے اردو اسپیک بھائی ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپس میں لڑائیں گے، بات کریں گے، تو سندھ کے لوگ ہمیں، جو ہم وڈیرے جاگیردار پہلے سے ہی ہیں، وہ ہمیں ووٹ دے دیں گے. یہاں پہ لسانیت کے نام پہ کوئی اور فائدہ اٹھا لے گا اور عوام کے مسائل جوں کے تو رہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تھوڑا سا اب لاسٹ کے کچھ منٹ چل رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. آگے سیاست میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باری والا چکر ہوگا، کہ باری لگی ہوئی ہے کہ اس بار تیری باری اور اگلی بار میری، یہ ہوگا، یا کیا کچھ چینج نظر آ رہا ہے؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ جہاں تک ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو اگلی جو باری ہوگی وہ عمران خان صاحب کو نہیں ملے گی. مطلب یہ باری والا ہی ہے؟ ہاں، عمران خان صاحب کو اس لیے نہیں ملے گی، جو پرانے جو لوگ ہیں، مثال کو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں، ان کا گٹھ جوڑ کر کے کوئی مشترکہ حکومت ممکن ہے وجود میں لائی جائے. یعنی کہ ایک طرف ایک جس طرح ابھی اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس طرح جو اگلی حکومت آئے گی وہ ایک ہی پارٹی کی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی کارکردگی ایسی ہے کہ عوام مطمئن نہیں، عوام بیزار ہے، اس وقت عوام پھٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ممکن ہے کہ عوام ان کو اگلی الیکشن میں اس کو سبق سکھائے، ان کو ووٹ نہ دے، اور وہ دوسرے جو لوگ ہیں مختلف سیٹس وغیرہ لے کر کے آ جائیں، پھر آگے جا کر کے وہ اتحاد بنا کر کے. تھوڑا سخت سوال ہے، خطرناک سوال ہے، پر میں کر لیتی ہوں، پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 5 سال اس لیے پورے ہو رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چاہتے نہیں ہے کہ 5 سال سے پہلے یہ حکومت جائے؟ یہ جو پی ڈی ایم اور یہ سارا صرف ایک ڈرامہ تھا، وقت ان کو پورا کروانا ہے. یہ اگر 2 چاہتے تو حکومت گر سکتی تھی. بالکل. میں آپ کو بڑا سخت سوال آپ نے کر دیا بہت اچھے انداز میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ان کی روزی روٹی ہے. اب ایک چیز میں ظلم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بقول پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کر لیتے ہیں، ہم تو یہ تینوں حکومتوں کو گنتے ہیں اسی ظلم میں کہ یہ شریک رہی ہیں. جب میں کوئی ظلم ہوتے ہوئے دیکھوں گا اپنے سامنے تو میں اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، چاہے یہ نظام رہتا ہے رہے، مگر یہ ظلم ختم ہونا چاہیے.
ہمارے یہ سیاستدان ظلم کے خاتمے کے لیے سیاست نہیں کر رہے، ان کی روزی روٹی ہے، ان کا دھندا پانی یہی ہے، یہ اسی لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ عوام کے ساتھ مخلص ہوتے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت عوام کو مشکلات میں ڈال رہی ہے تو یہ ان کے لیے روڈوں پہ نکلتے، یہ اپنی کرسی اپنے اقتدار کے لیے تو لانگ مارچ بھی کرتے ہیں، اپنی کرسی اپنے اقتدار کے لیے اپنے کیس ختم کرنے کے لیے دھمکیاں بھی دیتے ہیں، چیلنج بھی کرتے ہیں، مگر عوام کے لیے نہیں نکلتے۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ انتظار 5 سال پورے ہونے کا؟ آپ روڈ پہ کیوں نہیں نکل رہے؟ تو اس چیز سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں عوام کے لیے درد نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم چلے گا تو ہماری روزی روٹی چلے گی، یہ سسٹم نہیں چلے گا، کوئی دوسرا سسٹم آ گیا تو ہم گھر بیٹھ جائیں گے۔ تو وہ یہ بات کرتے بھی ہیں اکثر کہ عمران خان بھی اگر ہم نکل آئے تو عمران خان کی بھی کرسی ہمارے کسی ٹرک میں ہوگی، تو پھر یہ بھی جمہوریت کے لیے کیوں؟ یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے۔ اگر یہ عوام کے ساتھ مخلص ہوں گے تو بھائی ان کو فوراً نکلنا چاہیے۔ اب یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، احتجاج کر رہی ہے پیپلز پارٹی جگہ جگہ پی ٹی آئی کے خلاف کیوں کر رہی ہے؟ بھائی آپ 18ویں ترمیم کے تحت 1242 ارب روپے آپ کو ان 13 سالوں میں ملے، اس کا حساب کدھر ہے؟ وہ 10,242 ارب روپے کہاں پہ لگے؟ تو وہ اس کا حساب دینے کی بجائے وہ لگی ہوئی ہے کہ بھائی آپ کے پاس کوٹا ہے، آپ نے پانی کراچی کو نہیں دیا، صحت کے کیا مسائل ہیں، تعلیم کے کیا مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، اور آپ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ مہنگائی عمران خان نے کر دی۔ بالکل مہنگائی عمران خان نے کر دی، مگر آپ اس سسٹم کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اب منی بجٹ پیش ہو گیا اسمبلیوں سے، آپ دیکھ لیجئے گا پاس بھی ہوئے ہیں، ہر بجٹ عوام دشمنی پہ مبنی حکومت پیش کرتی رہی ہے اسمبلیوں سے، تو وہ یہ اس بجٹ کو سپورٹ کرتے رہے۔ یہ نکلتے نا ایک ہو کر، کیوں نہیں ایک ہوئے؟ جب نظریہ ایک ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکومت عوام کو ڈیمیج کر رہی تو آپ اس حکومت کو چلنے 5 سال پورے کروانے کا کیوں آپ بھائی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ اس کے خلاف نکلتے۔ کہنے کا مقصد وہی ہے کہ چاہ رہے ہیں کہ 5 سال پورے ہوں، تب 5 سال پورے ہوں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 5 سال پورے ہوں اور یہ سسٹم کہیں نہیں جائے، ہم نے اسی سسٹم کے تحت فائدے اٹھانے ہیں، اپنے بھانجے بھتیجوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو اچھی عہدوں پہ لے کر آنا ہے، اس نظام کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے جگڑنا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لے کے آئے، ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، پر 11 بجے تک ہم لائیو ہے، ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، پہ لیں گے بریک کے بعد